اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صلوات تجوید قرأت قرآن کی پہلی کلاس ہیں، اور چونکہ ہمارے پاس تقریباً ایام اعضاء تک وقت بہت کم ہے، 5 کلاسیں ہوں گی، اور 5 کلاسوں میں ہماری کوشش ہوگی کہ ناظرہ کے حد تک انشاءاللہ تعالی کام کریں، اور ناظرہ ایام اعضاء سے پہلے مکمل ہوگا، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ زحمت اور محنت فرمائیں۔ دیکھیں، یہ آپ ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں کہ کلام ہے خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے، آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ترتیل کا جو معنی علماء نے بیان کیے ہیں ان کو رہنے دیجئے۔ ایک مختصر معنی جسے امیر المؤمنین نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، ترتیل کا معنی حفظ الوقوف و ادا الحروف، وقوف کو حفظ کرنا اور مخارج کو، حروف کو مخرج سے ادا کرنا، یہ ہے ترتیل کا معنی، اور یہ تقریباً واجب ہیں، ضروری ہیں۔ نماز بھی آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیں، تلاوت قرآن بھی ترتیل کے ساتھ کریں، تو کرنا ضروری ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے قرآن کی طرف توجہ ہونی چاہیے نہیں ہے، لہٰذا امید ہے انشاءاللہ تعالی سامعین استفادہ فرمائیں گے۔ اور یہاں ایک برنامہ یہ جو القائم کے مسئولین ہیں اجرا کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ اس کا مشورہ میں نے خود دیا ہے ان کو، اور مجھے تجربہ ہے اگر یہ اس سسٹم اور اس سلسلے کو آگے 2 سال آگے جاری رکھیں گے تو اس میں تجوید میں بھی مہارت ہوگی، اور قرآن کا معنی بھی 90%، 80% آپ کو آرام سے آئے گا، اور احکام اور عقائد میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہفتے میں 3 دن انشاءاللہ ایام اعضاء کے بعد 3 دن ہوں گے، ابھی ایام اعضاء تک یہیں روز جمعہ کلاس ہوگی۔ یہ برنامہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ حضرت معصومہ کے حرم میں ایک جو خواہران گئی ہیں ان کو پتہ ہے، نیچے ایک سسٹم ہے قرآنی شبستان نجم خاتون کے نام سے سرداب میں، اور اس میں صبح خواہران کی کلاسیں ہوتی ہیں اور شام کو برادران کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ وہاں پر 2-3 سال 1.5 سال میں نے بھی کام کیا ہے، 25-30 سال پہلے کی بات ہے، 20 سال تقریباً۔ وہاں ان کا طریقہ یہ ہے، مجھے بہت اچھا لگا، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ جو ہیں ناظرہ ہیں، وہاں ناظرہ پہ کام ہوتا ہے۔ ناظرہ مکمل ہونے کے وہ ہفتے میں 3 دن ہیں، ہاں زیادہ ہمیشہ نہیں ہے کلاسیں، 3 دن ہوتی ہیں۔ ناظرہ کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ تجوید کا مرحلہ آتا ہے۔ ناظرہ میں 6 یا 7 جلسوں میں ناظرہ مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد تجوید کا مرحلہ آتا ہے، اور تجوید کے بعد 3 مراحل ہیں۔ ایک اس کو کیسے، یہ 1 منٹ دیکھیں، ناظرہ ہیں اور تجوید ہیں۔ تجوید کے بعد 3 مراحل ہیں، یہ ہیں حفظ، مفاہیم و ترجمہ، اور صوت لحن۔ صوت الحم۔
یہ 3 مراحل ہے، یہ 3 مراحل ہیں۔ ان 2 مراحل سے پہلے 6 مہینے کا کورس ہے، کیا ہے، ادبیات کا، صرف نحو، صرف و نحو، یہ 6 مہینے کا کورس ہے۔ اس میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ تجوید کے بعد حفظ میں جانا چاہتی ہیں تو اس سے پہلے جب آپ صرف و نحو 6 مہینے کا کورس کریں گے تو حفظ ترجمہ کے ساتھ ہوگا، ترجمہ بھی آپ سمجھ پائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ کا ترجمہ کیا ہے دیکھ کے نہیں، دیکھے بغیر آرام سے آپ سمجھ پائیں گے نحو کے بعد، کیونکہ ہم اسی نحو کو، انہی قواعد کو ہم تطبیق کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں حفظ میں، عبارت میں۔ جب آپ کو قواعد آئیں گے تو بلا شک و شبہ آپ کی عبارت بھی صحیح ہوگی اور حفظ میں بھی آسانی ہوگی۔ اب ترجمہ کے ساتھ یقیناً زیادہ آسان ہوتا ہے نسبت بغیر ترجمہ کے۔ اسی طرح مفاہیم اور ترجمہ میں بھی یہی ہیں۔ عالمہ بننا چاہتی ہیں، مفاہیم اور ترجمہ ہے، تو اس میں بھی قواعد نحو کے بعد جب آپ ترجمہ کرنے لگیں گے تو ترجمہ میں آسانی ہو جاتی ہے، اور انہی قواعد ہی کے حساب سے ہم ترجمہ کرواتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ترجمہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اور جتنا بھی سال گزر جائیں ترجمہ ذہن میں بیٹھ جائے گا، چونکہ آپ نے قواعد کے حساب سے ترجمہ کیا ہے، حفظ نہیں کیا ہے۔ اس کے لیے نحو صرف کی ضرورت ہے، اور حفظ میں بھی آپ لوگوں کا اختیار ہے۔ بعض خواہران چاہتی ہیں مثلا 1 سال میں حفظ کریں، ان کے لیے ایک الگ سلسلہ چلتا ہے۔ بعض نہیں، 1 سال میں نہیں، 2 سال 3 سال، ان کے لیے ایک الگ سلسلہ ہے، سسٹم ہے، طرز و طریقے ہیں۔ بعض نہیں 6 سال میں حفظ کرنا چاہتی ہیں، روزانہ 4-5 لائن، تو اس میں ایک اسی حساب سے ان کو چلانا پڑتا ہے۔ اما مفاہیم اور ترجمہ میں 1 سال کا کورس ہے، مفاہیم اور ترجمہ کا 6 مہینہ آپ ہٹائیے، 1 سال میں آرام سے 90% ترجمہ آپ کرنے لگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ یہ ہم نے تجربہ کیا ہے زندگی میں، اور ثانیاً یہ ہے کہ وہاں حضرت معصومہ کے حرم میں ایسے افراد جن کی عمر 70 سال 80 سال تھی آ کے حفظ کرتے تھے ہمارے ساتھ۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ میں نے سنی ہوئی باتیں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے خود دیکھے ہیں۔ اور ہمارے کلاس میں تھے کچھ افراد، ایک شخص دیکھا تو وہ صوت الحن میں کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 70 سال۔ اب مجھے بتائیے 70 سال 50 سال کے بعد کسی کی ہمارے یہاں ہمت ہوتی ہے اگر قرآن میں کام کرے؟ اچھا، ایک بندہ سے میں نے پوچھا بھائی عمر کتنی ہے آپ کی؟ 65 سال، حفظ کر رہا تھا۔ یعنی 65 سال کے بعد حفظ، کرنل، جرنل، سپاہ، اس طرح کے افراد ہمارے ساتھ آتے تھے کلاس میں حفظ کرنے کے لیے، ترجمہ میں کام کرنے کے لیے، صوت الحن میں کام کرنے کے لیے۔ یہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ افسوس ہے کہ چونکہ ہمارے پاکستان میں قرآن کی طرف بہت کم رجحان ہے۔ ابھی میں ہفتے میں وہاں سمر کیمپ کے نام سے وہاں چل رہی ہیں کلاسیں، محفل مرتضیٰ کے قریب میں۔ کچھ خواہران حالانکہ آس پاس میں سارے مومنین ہیں، قرآن سے مربوط افراد ہیں، اس کے باوجود بھی توجہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اسی طرح سے گلستان جوہر میں جہاں کہیں بھی آپ جائیں قرآن کی طرف، خدا کا شکر ہے کہ آپ کے انچولی میں کم سے کم آپ زیادہ بھی آئے ہیں، وہ اللہ توجہ کہاں ہے؟ دوسرے کلاسوں کی طرف توجہ ہیں، قرآن کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اور لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں، میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے، جب سے ہم نے قرآن میں قدم رکھا ہے تب سے کبھی اقتصادی مالی مشکلات کا میں شکار نہیں ہوا ہوں، یہ قرآن کی برکت سے۔ یہ کیا کہتے ہیں، امام صادق آل محمد کا قول ہے، آپ ہمارے علوم کو اجرا کریں، اور رزق کی ذمہ داری ہماری ہے، ان کی ہے۔ لیکن ہم دیکھیں اگر معاشرے میں ایک اچھا سا قرآن پڑھنے والا ہو تو بھی اس کی زندگی کو دیکھیں بہترین زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ زندگی کا یہ معنی تھوڑا ہے آپ کے پاس لاکھوں پیسے آ جائیں، زندگی خوشی کی زندگی گزرتے ہیں ان کی، قرآن سے منسلک ہونے کی وجہ سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ پہلا درس، آپ کو پتہ ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟
حروف کی ضرورت ہے. جب تک اس زبان کے حروف سے آشنا نہیں ہوں گے تب تک اس زبان کو آپ نہیں سیکھ سکتی ہیں. حروف جن کا نام کیا ہے؟ حروف تہجی ہے. عربی حروف تہجی کتنے ہیں؟ 28 ہیں. اردو میں کتنے ہیں؟ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. 36 ہیں. 8 حروف عربی میں ہیں، اردو میں ہیں، عربی میں نہیں ہے. کون کون سے حروف ہے یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ دیکھیے گاف ہے، گاب ہیں، چے ہیں، زے ہیں، ٹے ہیں، ڈے ہیں، یہ بڑا یا ہے، اور پا ہے، اور چھ. یہ 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 حروف ہیں. اڈے ہیں، بڑا یہ ہیں، اڈے بھی ہے. تو سبھی آپ دیکھیے تقریباً 8 حروف بنتے ہیں کہ 8 حروف فارسی میں عربی میں نہیں ہیں، اردو میں ہے. باقی عربی حروف کتنے ہیں؟ 28. اس کو کیسے نکالا جائے؟ اٹھائیس کے بعد اب دیکھیں صحیح سے صاف بھی نہیں کرتا ہے. جتنے بھی حروف ہو، جس کسی زبان کے حروف ہوں، تمام حروف کی 3 خصوصیات ہوا کرتی ہیں. دیکھیں حروف تہجی یہ 3 خصوصیات ہوا کرتی ہیں. جہاں کہیں کی بھی حروف ہو، حروف تہجی کی 3 خصوصیات ہوا کرتی ہیں. پہلی خصوصیت کون سی ہے؟ شکل حروف. دوسری خصوصیت اسم حروف. تیسری خصوصیت صدا یا آواز کہیں آپ، آواز حروف، حروف کی آواز. اب دیکھیں شکل کیا ہے؟ الف کی شکل یا با کی شکل کیا ہے؟ یہ شکل با کی. اسم کیا ہے؟ یہ شکل ہے اور اسی کو با کہا جاتا ہے. اسم یعنی نام، اسی حرف کا نام ہے با اور اس کی شکل یہ ہے. اور اس کی آواز کیا ہے؟ آواز دیکھیں، آواز کو تشخیص دینے کے لیے ایک طریقہ ہے. کسی بھی حرف کی آواز کو تشخیص دینی ہو تو اس حرف کو ساکن کریں، اس حرف سے پہلے کسی بھی حرف پر مثلا لام فرض کریں، آپ لام کے اوپر زبر لگا کے تلفظ کریں تو اس کی آواز ادا ہوگی. مثلا لب بے لب، دیکھیں یہ بے با کی آواز ہے. لا جے یہ با جیم کی آواز ہے. لا یہ جیم کی آواز ہے. ہر حرف کی آواز اسی حرف کے حساب سے ادا ہوتی ہیں. اس حرف کو ساکن کریں، ساکن کر کے اس سے پہلے کسی بھی حرف پر فتحہ لگا کے ملا کے تلفظ کریں تو اس کی آواز جو حرف کی آواز ہے وہ ادا ہوگی. اس کے لیے مثال آپ کی خدمت میں دے دیا، لب لاج لاق لاط، یہ اس کی آواز ہے. اس کے بعد جو بحث ہیں وہ بحث حرکات ہیں. دیکھیں یہ حرکات جب بھی کہیں پر بھی کلاس ہوتی ہیں تو میں ہمیشہ حرکات پر زیادہ زور دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے ہم نے دیکھے ہیں ایسے خواہران جن کو تقریباً
کسی حد تک کنٹرول ہیں تجوید پر، عبور ہیں، اس کے باوجود حرکات میں غلطی کر جاتی ہیں۔ میں انشاءاللہ فرداً ہر ایک سے الحم سنوں گا، ابھی دیکھیں حرکات میں کتنی غلطی ہوتی ہے آپ لوگوں کی۔ یہ ہلا ہے، یہ صحیح سے صاف بھی نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ یہ ہے۔ اب دیکھیں حرکات، یہ حرکات کی دو قسم ہیں، چھوٹی حرکات بڑی حرکات۔ چھوٹی حرکات آ ای او، بڑی حرکات آ ای او، یہ بڑی حرکات ہے۔ ان کا تلفظ بہت ضروری ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ الحم کی قرات فرمائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں مثلا، اور اس تلفظ کو صحیح کرنے کے لیے اب سے میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، الف سے یا تک تلفظ کریں۔ مثلا کس طرح سے آ ای او با بی بو دا دی دو سا سی سو جا جی جو، اس طرح سے تلفظ کرتے جائیے۔ یہ حرکت قرآن میں تلاوت کے دوران نہیں کھینچنی چاہیے۔ مثلا آپ کو تمام قواعد یاد ہیں، تجوید پہ تسلط ہے آپ کو، اس کے باوجود اگر مقابلے میں آپ کی حرکت کھنچ گئی نا، یہ گناہ کبیرہ شمار ہوتا ہے تجوید کا، آپ کو مقابلے سے نکالا جاتا ہے۔ حرکت کی غلطی سے ایک نمبر پورا کٹ جاتا ہے، اتنا مہم ہے حرکت۔ دیکھیں چھوٹی حرکات آ اے، اسی لیے جب آپ الحم کی تلاوت کریں گے، الحم میں دیکھیں بعض اوقات ایاکا نعبد کہتے ہیں، کا ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ایاکا ہے، یہ کس وجہ سے؟ حرکت کی غلطی کی وجہ سے۔ اگر آپ کا کی کو کا صحیح تلفظ کرتی تو یقیناً ایاکا نہیں ہوتا، وہ ایاکا نعبدو کہتے ہیں، نعبدو دو نہیں ہے، نعبدو ہے، دا دی دو، یہ نعبدو ہے۔ لہٰذا آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی ہم ہر ایک سے الحم سنیں گے، اور الحم چونکہ واجب ہیں سنائیں، اور یہ حرکت کا آپ لحاظ فرمائیں۔ الحم میں اول سے آخر تک حرکت کا ملاحظہ فرمائیں، حرکت کو صحیح سے ادا کریں، یہ حرکت بہت مہم ہے۔ بڑی حرکات میں جو آپ نے آ کو آ لکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ دیکھیں اب چھوٹی حرکات کیا ہوا، آ ای او، یہ چھوٹی حرکات ہے۔ جزاک اللہ، سوال بہت اچھا ہے۔ ثانیاً بڑی حرکات، اسی چھوٹی حرکات کا دو برابر تلفظ کریں۔ مثلا آ ہے آ، ای ہے ای، او ہے او، یہ بڑی حرکات ہے۔ آ ای او، یہ بڑی حرکات ہے۔ مثلا اب بڑی حرکات میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ایاکا، یا الف ہے یا نہیں ہے، یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دیکھیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین اگر کہیں صحیح نہیں ہے، مالک یوم الدین، عابدین، غابرین، بڑی حرکات یہ ہے۔ الف واو یا کو بڑی حرکت کہتے ہیں، زیر زبر پیش کو چھوٹی حرکت کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کہا جائے، اور اس کو جو ہے انشاءاللہ صرف میں ہم پڑھیں گے، صرف میں اس کو نحو میں حروف نیابتی بھی کہتے ہیں، اور الف واو یا کو صرف میں حروف مدی بھی کہا جاتا ہے، یہ حروف مدی ہیں۔ اور تجوید میں بڑی حرکات سے تلفظ کرتے ہیں، یہ بڑی حرکات کے، یہ چھوٹی حرکات آ ای او ہیں، بڑی حرکات آ ای او، یہ بڑی حرکات ہیں۔ ابھی آپ میں سے کوئی الحم کی قرات فرمائیں، پھر میں وہاں بتا دوں گا کہ وہاں کون سی چھوٹی حرکت ہیں اور کون سی بڑی حرکت ہیں۔ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی مرد مجاہد بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک منٹ، للہ کیا ہے، یہ کون سی حرکت ہے؟
الحمدللہ بڑی حرکت ہے، للہ للہ دیکھیں اتنی زیادہ نہیں کھینچے، دیکھیں میں نے کیا کہا آ ای او للہ، بس للہ زیادہ نہ کھینچے. آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس کہاں غلطی ہو گئی؟ دیکھا ایاک نعبد. دیکھیں میں تجوید یہ آپ ذہن میں رکھیں، سننے والوں سے بھی گزارش ہے کہ یہاں ہم فعلاً حرکت پہ کام کر رہے ہیں. میرا کام یہ ہوتا ہے جو قاعدہ ہم پڑھتے ہیں اسی قاعدے کو کوشش ہماری ہوتی ہے اس قاعدے کو قرآن اور نماز وغیرہ میں فالو کرنے کی. فعلاً تجوید کا آپ رعایت کریں نہ کریں اس سے میرا واسطہ فعلاً نہیں ہے، فعلاً میرا واسطہ حرکات سے ہے. آپ حرکات کا تلفظ صحیح سے ادا کریں. دیکھیں آپ نے کیا کہا ابھی؟ نعبدو کہاں؟ دیکھیں نعبدو نہیں ہے، کیا ہے؟ ایاک نعبدو، نعبدو دو نہیں ہے. آپ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ داہ دیہ دو، یہ تلفظ آپ صحیح کریں. داہ دیہ دو، جب آپ داہ دیہ دو کا تلفظ صحیح کریں گے تو کیا ہوگا؟ نعبدو نہیں ہوگا، نعبدو ہوگا. واضح ہوا؟ آگے پڑھیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط. بس پڑھیں آپ الحمد. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یوم نہیں ہے، یو ہے. دیکھیں کلمات الفاظ صحیح ادا کریں. یوم الدین پڑھیں. یو نہیں، یو 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 یوم الدین. آگے دیکھیں نعبدو یہیں پہ پھر وہیں ہوا. نعبدو نہیں ہے، نعبدو ہے. دیکھیں الحمدو نہیں ہے، الحمدو ہے. نعبدو ہے، نعبدو نہیں ہے. ایاک ہے، ایاک نہیں ہے. پڑھیں ابھی آپ میں سے آپ پڑھیں. الحمد کیونکہ واجب ہے، سب کو پڑھنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں یہی غلطی. دیکھیں ایاک نعبدو نہیں ہے. دیکھیں اللہ، لفظ اللہ کے بارے میں اگرچہ آگے آئے گا لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں لفظ اللہ موٹا پڑھا جاتا ہے اگر اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو. اگر اللہ سے پہلے زبر اور پیش نہ ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے. حال دیکھیں للہ نہیں ہے، للہ، للہ. اللہ دیکھیں موٹا. اللہ هو اللہ هو اللہ. یہ دیکھیں زبر اللہ سے پہلے ہو تب بھی موٹا پڑھتے ہیں، پیش ہو تب بھی موٹا پڑھتے ہیں، لیکن زیر میں موٹا نہیں پڑھتے ہیں. دیکھیں للہ، للہ نہیں پڑھیں گے، للہ بالکل باریک ہو گیا. اللہم کے ساتھ بھی یہی ہے نا، تو اس کو بھی موٹا پڑھتے ہیں. اللہم. ہاں اب دیکھیں اب پھر درود، یہ انشاءاللہ درود شریف کے بارے میں اکثر بیشتر درود جو ہیں صحیح نہیں بیچتے ہیں. مجالس و محافل میں آپ کے خدمت میں وہ تفصیلاً بیان کروں گا، ابھی اس کا مقام نہیں ہے ابھی چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. پڑھیں ابھی. آج ہمارا جو کام ہوگا حرکات ہیں، حرکات کے علاوہ یہ خصوصیات ہیں حروف کی، وہ زیادہ مہم نہیں ہیں. دیکھیں جنہوں نے تجوید میں کام کیا ہے یقیناً کوئی خواہران آپ میں سے ہوں گی نا، تو ان میں کچھ حروف ہیں جن کو قطب جد کہا جاتا ہے، قلقلہ. اگر آپ سے پوچھا جائے، دیکھیں یہ خصوصیت یہاں کام آتی ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے جناب بتائیے قلقلہ کی تعریف کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئیں گے بتا دیں گے. فقط یہ حروف یہ مربوط ہے کس سے؟ خصوصیات حروف سے. قلقلہ کی تعریف یہ ہے، حرف کی ذاتی آواز کو ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ قلقلہ ہے. اب سمجھ میں آ گیا قلقلہ. ہم نے کیا کہا تھا؟ حروف کی 3 خصوصیات ہوا کرتی ہے. ایک آواز ہے، آواز ہے بس. یہ تعریف قلقلہ میں فٹ آتی ہے. قلقلہ کی تعریف کیا ہے؟ حرف کی ذاتی آواز کو ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ قلقلہ ہے. اگرچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے قلقلہ جنبش کے ساتھ پڑھنا، جنبش دینا، فلان دینا،
ان چیزوں کو رہنے دیجئے۔ بہترین تعریف یہ ہے جو آپ کی خدمت میں نے بیان کیا۔ دیکھیں لقد، دیکھیں لق ایک حروف کی آواز ہے نا، حرف کی آواز ہے دال کی، دیکھیں ابھی لقد قلقلہ ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ کتب جت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، سوائے یہ ہے کہ چونکہ خصوصیت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ خصوصیت کی اہمیت یہ ہے کہ ایک اگر آپ کو یاد ہو تو ایک یہ ہے کہ حروف ہے، کتب جت کی تعریف یہاں تطبیق ہوتی ہے۔ پڑھیں اور کوئی آپ پڑھیں۔ دیکھیں پھر ایاک نعبد ہو گیا۔ دیکھیں نستعین میں بھی دیکھیں، اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ عربی گرامر سے یا صرف سے آگاہ ہوں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نستعین، استعین، نستعین، نستعین یعنی ہم لوگ خدا سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعین ہے، نستعین نہیں ہے، استعین، نستعین، نستعین۔ دیکھیں بالکل ہی نستعین، دیکھیں نستعین یعنی تعین کہنے سے ایک الف کا اضافہ کرنا لازم ہے، جبکہ الف نہیں ہے، نستعین ہے۔ یہ اس کا بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ استعین، نستعین پڑھیں ابھی آپ۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں، یہاں آپ نے جو تلاوت کی رہی اس میں ایک اور مشکل آئی، وہ یہ ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اقسام وقف میں آپ کے خدمت میں اگلے جمعہ وقف کی جو کلاس ہوگی تو آپ کے خدمت میں بیان کروں گا۔ علماء، بعض علماء نماز میں بھی اشکال سمجھتے ہیں، کیا؟ وقف مع الاتصال، اس طرح سے آپ وقف کر رہی ہیں، اس طرح سے آپ ملا کر پڑھ رہی ہیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، یہ وقف کے صورت میں ہے نا، اگر وقف نہ کریں تو کیسے پڑھا جائے گا؟ عالمین، عالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف مع الاتصال، ادھر سے آپ وقف کر رہی ہیں، ادھر سے آپ ملا کے بھی پڑھ رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حتیٰ بعض مراجع کے مطابق نماز میں بھی اشکال پیدا ہوتا ہے اس غلطی کی وجہ سے، لہٰذا آپ کیا کریں؟ اگر آپ نے رکنا ہے تو توقف فرمائیں، کل میں بتا دوں گا اگلے جمعے کو۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین رکیں، اگر نہیں رکنا ہوا، جلدی سے پڑھنا چاہتی ہیں تو کیسے پڑھیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی زیر زبر پیش آخری جو حرکت ہے اسے ظاہر کرتے ہوئے آگے بڑھیں، وقف نہ کریں۔ اگر وقف کرنا تو وقف کریں، رک جائیں، پھر دوسرے جملے سے آپ آیت کا آغاز کریں۔ یہ واضح ہو گیا، لہٰذا آپ اس طرح سے الحمد کی تلاوت نہیں فرمائیں۔ اور کوئی پڑھیں؟ سوال کرنا تھا۔ بسم اللہ۔ یہ جو وقف کا آپ نے بھی کہا، جو آیت ہوتی ہے اس پہ ضروری نہیں ہوتا وقف کرنا؟ دیکھیں وہ ابھی آئے گا، تجوید میں ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ ناظرہ ہے، ناظرہ میں وقف کے تین اقسام ہم لوگ پڑھاتے ہیں، ایک وقف اسکان ہے، ایک وقف ابدال ہے، ایک وقف بدون تغییر ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی وقت نہیں ہے، اگلے جمعے کو آپ کی خدمت میں بتا دوں گا۔ اور ثانیاً کچھ اور اوقاف ہیں، اقسام ہیں جن کو ہم کہاں پڑھاتے ہیں؟ تجوید تکمیلی میں، تجوید کے اواخر میں پڑھاتے ہیں۔ وہ ہے ایک جگہ وقف امتناع ہے، وقف لازم ہیں، وقف قبیح ہیں، وقف حسن ہیں، یہ کچھ 4-5 اقسام ہیں وقف کے، وہ وہاں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھایا جائے گا۔ یعنی بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں پر وقف کرنا جائز نہیں ہے، ممتنع ہیں، آپ وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ معنی غلط ہوگا، لہذا وقف جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کا سانس رک جاتا ہے تو کیا کیا جائے؟ ہاں وہاں وقف کریں، اس کو کہتے ہیں وقف اضطراری۔ ایک ہے وقف اختیاری، ایک ہے وقف اضطراری۔ یہ اضطراری ہے، مجبوری میں آپ وقف کریں وہاں پر، لیکن وقف کے بعد آگے سے شروع نہ کریں، آپ پہلے جملے سے دوبارہ سے شروع کریں۔ کیوں؟ یہ وقف اضطراری تھا، آپ نے مشکل سانس کی وجہ سے آپ نے توقف کیا تھا، وہ اللہ قاعدتاً وہاں پر وقف جائز نہیں تھا۔ وہ کون سے موارد ہے، کیا ہے، ابھی چونکہ اس کی جگہ نہیں ہے، سوائے آپ نے سوال کیا تھا ہم نے جواب دے دیا، وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں۔ اچھا پڑھیں اور کوئی، آپ ہی پڑھ لیا آپ نے والا، ہم پڑھیں ابھی۔
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. دیکھیں یہاں پر پھر بیچارہ ارتقاء میں مسئلہ ہوا، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. یہ غلطی کس کی ہے؟ وہی حرکات کی، چھوٹے حرکات کی. دیکھیں حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن دیکھیں کتنا کام ہے اس کا کہ آیا یہی نہیں ہوگا. آپ آگے انشاءاللہ ہم قرآن شروع کریں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ادھر بھی یہی ہوگا. مثلا سورہ نبا ہے، اما اکثر و بیشتر تلاوت اس طرح کرتے ہیں اما یتساءلون، اما یتساءلون ہے، لیکن اما کیوں یہ حرکت میں کام نہیں ہونے کی وجہ سے ہے. میرا عقیدہ ہے اگر بچوں کو قاعدہ صحیح سے پڑھایا جائے نا، قاعدہ گویا کہ انہوں نے نصف قرآن کا تعلیم حاصل کر لیا. قاعدہ بہت مہم ہے، قاعدہ میں ہم لوگ پڑھاتے وقت توجہ نہیں دیتے ہیں. یہ تمام قواعد قاعدے میں ہیں. دیکھیں قاعدے میں کتبہ پڑھایا جاتا ہے نا، کتبہ، منع، شرفہ. اگر آپ کتبہ پڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ادھر آ کے یہ بھی الحمدللہ کا پڑھے گا نا. لیکن وہاں پر کتبہ صحیح سے حرکت میں اگر بچے کو کام کرایا جائے، بچے قرآن میں آ کے الحم میں آ کے کبھی بھی ایاکا نہیں پڑھے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیں. لہٰذا قاعدہ بہت مہم ہے، اور اس طرح سے یہ تجدید کی بحث قاعدے میں ہیں، یہ حروف کی بحث قاعدے میں ہیں، حرکات کی بحث قاعدے میں، یہ سب قاعدے میں ہیں. یہ ناظرہ ہے، ناظرہ کے ساتھ قاعدہ ہی کو پڑھایا جاتا ہے. یہ واضح ہو گیا. اچھا پڑھیں ایک اور کوئی. میں دیکھ رہا ہوں کوئی ایسے خواہر مل جائے کہ جو اول سے آخر تک الحم کم سے کم صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم تک صحیح پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہاں غلط؟ خود بتاؤ کہاں غلطی ہو گئی. دیکھا نعبد وہی ہے، ایاک نعبد. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہ بھی نہیں پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ملا کے بھی نہیں پڑھیں. یہ تھوڑا سا احتیاط کریں آپ. اگر آپ دیکھیں ایاک الگ ہے، دیکھیں ایاک الگ ہے، یہ بالکل الگ ہے. ایاک نستعین الگ ہے، نعبد الگ ہے. اگر آپ ایاک نعبد کہیں گے ایسا لگے گا جیسے یہ کاف نون سے ملا ہوا ہے، جبکہ ملا ہوا نہیں ہے. ایاک آپ، نعبد ہم، آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں. دیکھیں نعبد ہم، ایاک آپ، یہ ضمیر ہے، پروناؤن جو انگلش میں کہا جاتا ہے، یہ اشارہ ہے خدا کی طرف. آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں. دیکھیں بالکل الگ ہے، لہٰذا آپ الگ الگ سا تلفظ کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین، نستعین نہیں ہے، نستعین. ابھی پڑھیں آگے اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. یہ تو قاعدہ کی طرح ہو گیا جناب. ما صراط الذین انعمت علیہم، یہ قاعدہ. دیکھیں قرآن کی طرح پڑھیں. دیکھیں یہ توقف ابھی جو آپ انشاءاللہ کل میں پڑھاؤں گا اس طرح سے تلاوت نہ فرمائیں. جہاں وقف کی جگہ ہے وہاں وقف کریں. اگر وقف کی جگہ نہیں ہے تو جو قانون ہے اسے اجرا کریں. ساکن کرنا پڑتا، ساکن کر کے پڑھیں. اہدنا الصراط المستقیم ہاں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبحان اللہ. چلو بس وہ مخارج کا مسئلہ ہے. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. آگے نہیں، سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم خطبہ ذہن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين دیکھیں اهدنا الصراط دو جگہ مالکی میں زیر کو آپ نے کھینچ لیا ایک مالکی يوم الدين کی نہیں ہے مالکی ہے ہاں مالکی یوم الدین يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دیکھیں انعمتا نہیں ہے، کیا ہے؟ انعمتا ہے، تا نہیں ہے. ہاں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حرکات میں کام کریں، تلفظ کریں حروف. دیکھیں تا تی تو آپ اس طرح سے تلفظ فرمائیں گے نا تو یہ غلطی نہیں ہوگی. کیا؟ تا تی تو، سا سی سو، کا کی کو، فا فی فو. اس طرح سے الف سے یا تک تلفظ کرتے رہیں. گھر میں جانے کے بعد آئندہ جمعہ تک ابھی انشاءاللہ تعالی جو دوسری کلاس ہوگی اس میں الحم ہر ایک سے سنوں گا اور ہر ایک الحم انشاءاللہ تعالی صحیح فرمائیں گی تو انشاءاللہ تعالی الحم میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اور آپ کی وجہ سے گھر والوں کا یا باہر کسی کو اگر آپ الحم صحیح کرائیں گے تو کیا ہوگا؟ قیامت تک وہ صحیح تلفظ کرتی رہے گی تو یقیناً آپ کو بھی وہی ثواب تلفظ کے حساب سے ملتا رہے گا. لہٰذا انشاءاللہ تعالی قرآن میں تلفظ. اچھا کوئی سوال ہے تو بیان کریں. دیکھیں اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو کریں، شرمانے کی بات نہیں ہے. آپ سوالات کریں گے تو یہ ہوگا کہ لوگ ان سوالات سے استفادہ کریں گے. واضح ہو گیا؟ لہٰذا آپ سوالات جو سوال ہیں دل میں وہ کریں. کوئی اور ہیں تلاوت کرنے والے؟ خواہر بسم اللہ تلاوت کریں، پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب دیکھیں جا کے وہیں دو میں مسئلہ ہوا. الحمدو وہیں دو نہیں پڑھا آپ نے، دو کی تلاوت صحیح نہیں ہے. اور کوئی ہے سوائے حرکت صحیح کریں؟ کوئی ایسے خواہر ہیں تو بسم اللہ. حرکات میں تھوڑا سا دقت سے تلفظ فرمائیں، یہ حرکات نہ کھینچنی چاہیے. خواہر آپ کریں. آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. علیہم نہیں ہے ایک. اور حرکات کا تلفظ بہت اچھا ہے، سوائے یہ ہے کہ وقف میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ نہیں ہے. نعبد و ایاک یہاں وقف نہیں تھا، آپ نے وقف کیا، لیکن حرکات کا تلفظ بہت اچھا ہے. پڑھیں بیٹا آپ پڑھیں. دیکھیں نعبدو یہ اس میں تھوڑا سا توجہ فرمائیں. نعبدو نہیں ہے، نعبدو ہے. آگے پڑھیں. دیکھیں اگر آپ الحم کا تلفظ صحیح کریں گے نا آگے قرآن کے آغاز میں قرآن کی آیات میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا حرکات کے حوالے سے. لہٰذا آج انشاءاللہ تعالی بالکل چونکہ اس میں مباحثہ ضروری ہے. آپ گیپ ہوگا اس کے بعد اگلے مرحلے میں مباحثہ آخر میں 10-15 منٹ آ کے آپ لوگوں سے سنوں گا فرداً تاکہ یہ آپ کا الحم مکمل ہو جائیں. دیکھیں حروف کا انشاءاللہ تعالی آپ کے خدمت میں مخارج بیان ہوں گے، لیکن کچھ حروف ہیں 10 حروف ایسے ہیں جو تمام حروف ایک جیسے ہیں. عربی اردو حروف ایک جیسے ہیں، سوائے 10 حروف ایسے ہیں عربی میں جن کا تلفظ مختلف ہے. اردو میں ان کا تلفظ مختلف ہے، عربی میں مختلف ہے. مثلا ایک کیا ہے؟ سین ہے. دیکھیں ہمیشہ ہم لوگ سین ہی پڑھتے ہیں، صاد پڑھتے نہیں ہیں. سین اور صاد کی آواز ایک جیسی لگتی ہے، جبکہ عربی میں صاد کی آواز الگ ہے، سین کی آواز الگ ہے. مثلا سمع اللہ یہ
सिरात, देखिए सिरात अलमुस्तकीम पर सिरात नहीं है, सिरात अलमुस्तकीम। मोटे हरूफ भी कहे जाते हैं और उसके अलावा इनका तलफ़ुज़ उर्दू में और अरबी में मुख्तलिफ है। मसलन हमज़े हैं, जहाँ कहीं भी हैं हमज़े का तलफ़ुज़ आप करती हैं, कोई भी करें हमज़े का तलफ़ुज़ करते हैं, आइन अदा नहीं करते हैं, जबकि आइन का तलफ़ुज़ अरबी में जुदा है, हमज़े का तलफ़ुज़ जुदा है। इसी तरह वो इंशाअल्लाह ताला मैं बता दूँगा आगे मखारिज में। हा है, एक बड़ा हा है, ये वाला हा है, एक दो चश्मा हा है, दोनों में बहुत फ़र्क है। हम देखें कोई भी हामिद हुसैन नहीं कहता है, क्या कहता है हामिद हुसैन, यही छोटा वाला हा अदा करते हैं। हामिद हुसैन कोई भी नहीं कहता, या कोई भी आबिद हुसैन नहीं कहता है ना, आबिद हुसैन हमज़े के साथ, ये देखें। और इसी तरह से सा है, कोई भी सलासा नहीं कहता, सलासा कहते हैं सीन, जबकि सीन और सा में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसी तरह अजीज़, देखें अजीज़ ज़ाल और ज़े है, ज़ा और ज़ाल में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम क्या करते हैं अजीज़, या क्या है ज़ाल, ये अजीज़ सही है। मसलन इज़ा देखिए, इज़ा ज़ुल्ज़िला कहते, इज़ा नहीं है, इज़ा है। ज़ा और ज़ाल में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसी तरह से तोइन है, वो इंशाअल्लाह अगले क्लास में भी मैं ये हुरूफ लिखवाऊँगा। अभी आप ना भी लिखे मसला नहीं है, अगले क्लास में ये हुरूफ कितने हैं वो लिखवाऊँगा, तलफ़ुज़ भी सही करा दूँगा। तोइन है, देखिए ता तोइन तो, कोई भी तालिब इल्म नहीं कहता, तालिब इल्म, एक तालिब इल्म आया था, ये कहते हैं ना, तालिब इल्म कोई नहीं कहता है। इसी तरह से दाद का मखरज है, दाद का मखरज दोइन का मखरज एक जैसे अदा करते हैं, जबकि इन दोनों में फ़र्क है। दाद और दोइन का मखरज अदा ही नहीं करते हैं, छोड़ दें, हमारे उर्दू में अदा नहीं करते हैं, जबकि अरबी में इनका मखरज बिल्कुल ही अलग है इनसे। इसी तरह से 10 हुरूफ हैं जिनका तलफ़ुज़ अरबी में जुदा है, उर्दू के निस्बत से उर्दू में जुदा है, अलग है, अरबी में अलग है। वो इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में आप लोगों के खिदमत में बयान करूँगा। आखिर में हम अलहम की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। देखिए रुकते हुए आहिस्ते से, जल्दी भागने की कोशिश नहीं करें, भागना हमारा काम नहीं है। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मेरे साथ आप भी तिलावत फरमाएं एक और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। देखें दो चीज़ें हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम भी पढ़ते हैं आप लोगों ने, ऐसा एहदिनस भी सही है, हेम भी सही है, लेकिन फसी ई है, हिम है, ए हेम गैर फसी है। अगर कोई इस तरह से तिलावत करें, आया नमाज बातिल होती है या नहीं होती? नमाज बातिल नहीं होती है, मसला नहीं है। अक्सर अरब में जो अरब हज़रात या वहाँ के जो उलमा होते हैं अक्सर इस तरह से तलफ़ुज़ करते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम पढ़ते हैं। अलैहिम गलत नहीं है, लेकिन फसी नहीं है। फसी क्या है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम नहीं है, अनअमता अलैहिम है, ये आप ज़हन में रखें। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन।